ادابرز میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم کچھ موسیقی کے بارے میں پروگرام کرنے لگے ہیں۔ آپ کو ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ سنگیت صرف پنجاب اور بنگال کا میراث ہے۔ جی دوستو، جتنے بڑے سنگیت کار پنجاب اور بنگال نے پیدا کیے، برِ صغیر کا کوئی اور خطہ اس بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ بات بھی غلط نہیں میرے عزیز دوستو، جو پنجاب اور بنگال کے موسیقاروں نے جو دھنیں تخلیق کی، ان کا واقعی کوئی جواب نہیں۔ بنگال سے تعلق رکھنے والے سنگیت کار ایس ٹی برہمن ہوں یا آر ڈی برہمن ہوں، یا سیسل چودھری ہو یا ہیمنت کمار، نوپم کارتک، پنکج داس، کمل داس، گیتا شیامل گپتا اور رائے چندر بول شامل ہیں۔ ان میں ایس ٹی برہمن اور آر ڈی برہمن، سیسل چودھری، ہیمنت کمار وہ سنگیت کار تھے جنہوں نے بنگالی اور ہندی دونوں زبانوں میں فلموں کو موسیقی دی اور پورے ہندوستان کو نہایتی آسان رنگ میں متاثر کیا۔ بنگال سے تعلق رکھنے والے ایک اور بے مثل سنگیت کار روبن گھوش بھی تھے، جنہوں نے بنگالی اور اردو زبان کی فلموں کے مقصور کن سنگیتی دے کر اپنی عظمت کا سکہ جمایا۔ بنگال کے اس جادوگر موسیقی کے اسلوب کو ایسے رنگ میں پیش کیا جو سب سے جدا تھا۔ جس طرح خواجہ خورشید انور کی دھنیں اپنی الگ شناخت رکھتی ہے، اسی طرح روبن گھوش کا سنگیت بھی اپنی انفرادیت کی وجہ سے ابھی تک اپنی مقبولیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بنگال کے اس جادوگر نے رونا لیلا، نیرا نور، مہناز، احمد رشدی، مہدی حسن عالم کی، گرام باس، اے نیّر، اخلاق احمد سے بھی ایسے گیت گائے جن کی جتنی بھی تقسیم کی جائے اتنا ہی کم ہے، مگر حیرانگی والی بات ہے اس بنگالی جادوگر نے اگر نہیں گیت گوایا تو وہ میڈم نور جہاں سے بھی ایک فلم تک کے لیے گیت نہیں گوایا۔ جی دوستو، یہ تھا پنجاب اور بنگال کے بارے میں موسیقی کی داستان۔ ہم کسی آنے والے وقت میں روبن گھوش کے بارے میں بھی ایک پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی دوستو، یہ تھا پنجاب اور بنگال کے سنگیت کاروں کا ذکر خیر، اور امید ہے آپ کو یہ بھی پروگرام پسند آئے گا۔ اگر آیا تو اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، اور اسی کے ساتھ جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔